بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ کا آپس میں ڈیفنس پروڈکشن کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو بہت ہی زبردست آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے، اور تینوں فیلڈز میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، خصوصی طور پہ پاکستان نیوی کی، دونوں ممالک کی نیویز کے درمیان اور دونوں ممالک کی ایئر فورس کے درمیان ڈرون ٹیکنالوجی کے اندر دونوں ممالک ایک دوسرے سے بہت زیادہ نہ صرف تعاون کر رہے ہیں بلکہ ایک دوسرے کی ایکسپرٹیز سے بھی جو ہے وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور اس سے بھی تجربہ حاصل کر رہے ہیں۔ آج بات کریں گے پاک ترکی بابر کلاس ملجم کارورٹ پروجیکٹ کی، جو کہ جلد منصوبہ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ ویلاگ شروع کرنے سے پہلے وہی منت ترلے والی بات ہے، بھائی جان مہربانی کریں آپ ہمارے چینل کو تھوڑی ریچ بڑھائیں، اس کو تھوڑا دیر تک دیکھیں، سبسکرائب بھی کریں، اپنے دوست احباب سے بھی سبسکرائب کروائیں تاکہ ہمارا یہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ پلیٹ فارم چلتا رہے۔ اپنے کامنٹس ضرور شیئر کریں۔ ہمیں کامنٹس کو اس طرح ہم رپلائی تو نہیں کرتے، لیکن آپ کے کامنٹس جو ہے کافی ویلیویبل ہوتے ہیں، کافی ساری چیزیں اس سے جاننے کو بھی موقع ملتا ہے، اور کچھ یہ کہ جو آپ لوگ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی پورا کرنے کے لیے پھر جو ہے وہ کافی ہمیں سہولت ہو جاتی ہے کہ کیا آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کون سی انفارمیشن آپ سننا چاہتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ فیصل، پاکستان اور ترکیہ کے مابین جو معاہدہ تکمیل کی طرف پہنچ رہا ہے بابر کلاس ملجم کا، تو کیا ہے اس کی تھوڑی سی مختصر سی ہسٹری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل عمران صاحب، ہم اس سے پہلے بھی کافی پروگرامز جو ہے وہ کر چکے ہیں ملجم کلاس کارورٹس کے حوالے سے۔ پاکستان اور ترکیہ کے مابین یہ جو بابر کلاس ملجم کارورٹس ہیں، ان کا منصوبہ 5 جولائی 2018 کو ایک دو طرفہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی منتقلی اور 1.5 ارب ڈالر کے معاہدے کے تحت جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا تھا، اور یہ اس وقت یعنی 2018 میں ترکیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا برآمدی آرڈر تھا یا برآمدی معاہدہ تھا۔ اس کی روح سے 4 جو ملجم کلاس ملٹی مشن کارورٹس ہیں، وہ 2 ترکیہ میں تیار ہونا تھے، جیسے جو ترکیہ کی ایک کمپنی ہے اسفارٹ، اس نے استنبول شپ یارڈ میں تیار کرنا تھے، اور 2 کراچی شپ یارڈ انجینئرنگ ورکس میں جو ہے وہ تیار ہونا تھے۔ بابر کلاس ملجم کارورٹس کو جدید ترین اس لیے جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک تو بہت عرصے کے بعد پاکستان کے اندر 054 الفا پاپا جو تغرل کلاس فریگیٹس ہیں یا بابر کلاس ملجم کارورٹس ہیں، نئے برانڈ نیو جو جہاز ہیں وہ پاکستان نیوی میں شامل ہو رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ملٹی رول اور یا ملٹی مشن جو ہے وہ کارورٹس اس لیے ہیں کہ ایک تو یہ جدید سینسر فیوژن کے ساتھ ہیں، اسٹیلتھ ڈیزائن کے ساتھ ہیں، نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر، ملٹی ڈومین آپریشنز جو ہے اس کے جو لوازمات ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، اور بیک وقت فضائی سطح آب اور زیر آب جو خطرات ہیں ان کا مؤثر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جدید ترین 3D ریڈارز، لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزل سسٹمز، جس میں اینٹی شپ میزل بھی ہیں، جس میں ٹارپیڈوز بھی ہیں، الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہے، پھر انتہائی کم ریڈار کراس سیکشن ہے، اور یہ بڑا ہیلپ کرتا ہے اسٹیلتھ فیچرز کی وجہ سے۔ دشمن کو کافی مشکل ہوتی ہے اور یہ دشمن کی نظر سے اوجھل رہ سکتے ہیں، یعنی ریڈارز کی نظر سے معاف کیجیے گا۔ اچھا، یہ جہاز جو ہیں خاص طور پہ جو مختلف جارحانہ آپریشنز ہیں، نگرانی ہے، بحری سلامتی آپریشنز ہیں، اس کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ بابر کلاس ملجم کارورٹس جو ہیں چاروں، وہ 3000 ٹن وزنی ہیں، 108 میٹر یہ لمبائی ان کی ہے، 27 سے 31 ناٹ یا 50 سے 57 کلومیٹر فی گھنٹہ ان کی رفتار ہے، 6500 کلومیٹر آپریشنل رینج ہے، یعنی اس علاقے کے اندر سرکمفرنس میں وہ اپنا جو آپریشنز ہیں سر انجام دے سکتے ہیں۔ 15 دن تک جو ہے وہ سمندر میں یہ رہ سکتے ہیں۔ یہ جہاز جدید ترین ریڈار، سونارز، ڈیٹیکٹر اور مختلف جو ٹریکنگ سسٹمز ہیں، ڈیٹا لنک جیسے گرین لنک وغیرہ، الیکٹرانک وارفیئر اور الیکٹرانک سپورٹ معیار سے لیس ہیں۔ ہتھیاروں میں مختلف فضا، زمین، سطح سمندر اور زیر آب اہداف نشانہ بنانے کے لیے جو ہے مختلف ہتھیار ہیں۔ 12 سیلز کا اس کے پاس ایک ورٹیکل لانچ سسٹم یا عمودی میزائل لانچنگ نظام جو ہے وہ نصب ہے، اور اینٹی شپ کروز میزائلز، اسی کے ساتھ البٹراس جو نیو جنریشن میزائلز ہیں، اسمیش میزائل ہے، اس سے یہ لیس ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ
ترکی ساختہ جو کلوز ان ویپن سسٹم ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ ریپڈ فائر کے لیے وہ بھی موجود ہے. تو یہ بہت جدید جو ہے وہ کارویٹس ہیں اور یہ بڑی پیش رفت ہے کہ پاکستان نیوی جو ہے اس میں نئے کارویٹس جو ہیں ان کی شمولیت ہو رہی ہے. اچھا، اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پاکستان نے تو ایگریمنٹ کیا ہی کیا، لیکن انڈیا ابھی جو ریسنٹ ایئرز ہیں اس میں اس نے بڑی تیزی سے اپنی بحری قوت میں اضافہ بھی کیا، اور پاکستان جبکہ اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے بحری بیڑے کو وسعت دے رہا ہے. یہ بات بڑی ضروری ہے سمجھنا کہ جو نیوی کا اکوپمنٹ ہے یہ پوری دنیا کے اندر بہت مہنگا اکوپمنٹ ہوتا ہے، سوفسٹیکیٹڈ ہے بہت زیادہ اور مہنگا بہت ہوتا ہے. تو اس لیے اس طرح نہیں ہے کہ اگر آپ ایئر فورس کے لیے یا آرمی کے لیے کوئی اکوپمنٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ آسانی سے لے سکتے ہیں. اس کے لیے کافی وسائل جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں. اس لحاظ سے بابر کلاس بلجیم کارویٹس پاکستان بحریے میں جو شمولیت ہے وہ انتہائی اہم اضافہ ہے اور فورس ملٹی پلائر کے طور پہ یہ کام کرے گا، خصوصی طور پہ جو پاکستان کے جو بحری تجارتی راستوں کا تحفظ ہے، پاکستان کی جو ساحلی پٹی ہے اس کا دفاع ہے، اور کثیر الجہتی بحری آپریشنز میں بھی فیصلہ کن کردار ادا کریں گے. اور بحیرہ عرب میں پاک بحریہ کی جو سرفس فلیٹ کی جنگی صلاحیت ہے، سینسر کور اور ڈیٹرنس میں بھی نمایاں اضافہ ہوگا ان کی انڈکشن کے ساتھ. جب بابر کلاس بلجیم کارویٹس پاک ترکیہ برادرانہ تعلقات کے جو مضبوط دفاعی روابط ہے اس کا تو عکاس ہے، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی. ترکیہ سے ٹیکنالوجی کی منتقلی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک اس کا اہم جزء ہے، جس کے تو نتیجے میں اگر جو پاکستان کے اندر جو جہاز کی صنعت ہے، جہاز سازی کی، اس کو بہت زیادہ نہ صرف اپ گریڈیشن ہوگی اس کی، بلکہ اس سے پاکستان کے لیے مستقبل میں ریونیو جنریٹ کرنے کا بھی ایک بڑا اہم منصوبے کے طور پہ یا اس کو کام ہوگا. جنا کلاس ایئر ڈیفنس مقامی سطح پر جیسے جنا کلاس ایئر ڈیفنس میزائل گائیڈڈ ملٹی رول فریگیٹ منصوبے کو تقویت حاصل ہوگی. اسی طرح بحریہ کو جدید جنگی جہاز بھی میسر آئیں گے اور پاکستان بحری مصنوعات کی برآمدات بڑھ سکیں گی. زر مبادلہ کے ذخائر کی بھی بچت ہوگی اور اضافہ بھی، جبکہ ملک کی معیشت مستحکم کرنے میں بھی دفاعی پیداوار کا شعبہ اپنا کردار ادا کرے گا. اور اس انڈسٹری کے ساتھ جو لنکڈ جو چھوٹی انڈسٹریز ہیں جو بیسیکلی چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس بناتی ہیں، آبویس یہ بات ہے کہ اس سے بھی روزگار کے وسائل جو ہے اس میں اضافہ ہوگا. فیصل جو کیا ہے خوشخبری بھائی؟ ہاں جی، ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے جی. اچھا جی، ظاہر ہے تسی خوشخبری کہہ رہے تو پھر امپورٹنٹ ہی. اچھا، پاکستان کے یہ تو جو ناظرین جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں ریسنٹلی جوائن کیا ہے. اس سے پہلے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم کافی اس پہ بات کر چکے ہیں بابر کلاس بلجیم کارویٹس پہ. تو پہلا جو کارویٹ تھا یعنی بابر کلاس سیریز کا جو پی این ایس بابر ہے وہ 2021 میں لانچ ہوا تھا، اور 2023 میں یہ جہاز پاک بحریہ میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ شامل ہوا. اور عموماً یہی ہوتا ہے ناظرین کہ جب پہلا جو کوئی بھی جہاز جو ہے وہ یا بحری جہاز ہو، مختلف لڑاکا طیارے ہوں، ابتدا میں جو چیزیں بنتی ہیں اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن بعد میں پھر اس کی سپیڈ تھوڑی تیز ہو جاتی ہے. تو دوسرا جو جہاز ہے پی این ایس خیبر جو ہے، اس کے اوپر ہم نے ایک اسپیشل پروگرام بھی کیا تھا. 25 نومبر 2022 کو یہ لانچ ہوا تھا. گزشتہ سال دسمبر 2025 کو پاک بحریہ میں ترکیے میں کمیشن ہوا تھا استنبول میں، اور اس کے بعد سیریز آف جو ہے نا وہ مختلف ٹیسٹ بھی ظاہر ہے اس کے چلتے رہے. اس کے بعد یہ کمیشن ہوا، اور اس وقت جو ہے وہ پاک بحریہ جو کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس ہے اس میں جو تیار کردہ 2 بقیہ جہاز ہیں بابر کلاس بلجیم کارویٹس، جس میں بدر اور طارق شامل ہیں. یہ اپنی سیریز کے تیسرے اور چوتھے جو ہے وہ کارویٹس ہیں، اور یہ دونوں لانچ ہو چکے ہیں. بندرگاہ اور گہرے پانیوں کے جو مختلف ٹیسٹ ہیں اس کے مطلب ان کی جانچ کا مرحلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ فریگیٹس جو ہیں کم از کم ان میں سے ایک جو ہے وہ یقینی طور پہ اسی سال انڈکٹ ہو جائے گا پاک بحریہ میں، اور اگلا جو ہے وہ شاید اگلے سال کے اوائل تک. تو 2027 میں ملجم کلاس جو کارویٹس ہیں ان کا جو یہ منصوبہ ہے یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا اور مکمل ہو جائے گا آخری فریگیٹ کے انڈکشن کے ساتھ. تو ترکیے میں تیار کردہ جو بابر کلاس بلجیم کارویٹ پی این ایس خیبر ہے وہ طویل آزمائشی مراحل اور کمیشننگ کے بعد جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکا ہے. پاک بحریہ نے اس کے اوپر ایک خصوصی ویڈیو بھی جو ہے وہ جاری کی ہے، اور وہ بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی اسکرین پہ.
اچھا، یہ ویڈیو جو تھی نا یہ تو 2-3 دن پہلے جاری ہوئی تھی، اور اس کے بعد عمران صاحب 4 اپریل 2026 کو یہ باضابطہ طور پہ دوسرے ملٹی رول بابر کلاس اسٹیلتھ ملجم کاربٹ کو جو ہے وہ پاک بحریہ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اور اس سادہ سی تقریب کے جو مہمان خصوصی تھے وہ امیر البحر ایڈمرل نوید اشرف تھے، اور اس موقع پر انہوں نے ایک انٹرسٹنگ اعلان بھی کیا، جیسے ہم نے اپنے ناظرین کو پہلے بتایا تھا کہ بہت جلد جو ہے وہ پاک بحریہ کی پہلی آبدوز جو ہے پی این ایس ہنگور، وہ انشاءاللہ پاک بحریہ کا حصہ بننے والی ہے۔ تو اب نیول چیف نے بھی اعلان کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کچھ ہی عرصے میں جو ہے وہ ہنگور بھی یعنی پہلی جو چینی ساختہ یوان کلاس آبدوز ہے پی این ایس ہنگور، یہ انشاءاللہ پاک بحریہ کا حصہ بنے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ، نئے سبجیکٹ کے اوپر آپ کی خدمت میں کچھ انفارمیشن دیں گے۔ اجازت دیجیے، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔